بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وموضوع الحملیت ان کانا شخصا معینا سمیت مخصوصہ و شخصیہ۔ یہ قضیہ حملیہ کی تیسری تقسیم ہے اس کے موضوع کے اعتبار سے۔ موضوع کے اعتبار سے یہ قضیہ حملیہ کی تقسیم ہو رہی ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ قضیہ حملیہ کا موضوع یا تو جزئی ہوگا یعنی شخص معین ہوگا، یا اس کا موضوع کلی ہوگا۔ اگر اس کا موضوع جزئی حقیقی یعنی شخص معین ہے تو اس حملیہ کا نام مخصوصہ اور شخصیہ رکھا جاتا ہے۔ اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو تو اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جن افراد پر حکم لگایا گیا ہے ان افراد کی مقدار کلن یا بعضاً بیان ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر ان افراد کی کمیت اور مقدار کلن یا بعضاً بیان کر دی گئی ہے تو اس قضیہ کو محصورہ اور مصورہ کہا جاتا ہے۔ اسے محصورہ اور مصورہ کہتے ہیں۔ اور اگر ان افراد کی مقدار کلن یا بعضاً بیان نہیں ہوئی ہے تو اسے قضیہ مہملہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین قسمیں ہوئیں، شخصیہ، محصورہ اور مہملہ۔ قال وموضوع الحملیت ان کانا شخصا معینا سمیت مخصوصہ و شخصیہ۔ قضیہ حملیہ کا موضوع اگر شخص معین ہو تو اس کا نام مخصوصہ اور شخصیہ رکھا جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ كُلِّيًّا اور اگر اس کا موضوع کلی ہو، فَإِنْ بُيِّنَ فِيهَا كَمِّيَّةُ أَفْرَادِ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ تو اگر اس میں اس کے افراد کی کمیت اور مقدار بیان کر دی گئی ہے جس پر حکم کا صدق ہو رہا ہے تو اسے محصورہ اور مصورہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سمیت محصورہ و مصورہ، اس کا نام محصورہ اور مصورہ رکھا جاتا ہے۔ اب یہ بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر کہتے ہیں وَيُسَمَّى اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَيْهَا سُورًا، یعنی جو لفظ افراد کی کمیت اور مقدار پر دلالت کرتا ہے اس کا نام سور رکھا جاتا ہے۔ جو لفظ افراد کی کمیت اور مقدار پر دلالت کرے اس کا نام سور رکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال اگر افراد کی مقدار کلن یا بعضاً بیان کر دی گئی ہے سمیت محصورہ و مصورہ تو اس کا نام محصورہ اور مصورہ رکھا جاتا ہے۔ وہی 40 اور محصورہ کی 4 قسمیں، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ، یہ 4 قسمیں۔ وہی 40 اور اس کی 4 قسمیں، لِأَنَّهُ إِنْ بُيِّنَ فِيهَا أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى كُلِّ الْأَفْرَادِ، اس لیے کہ اگر اس قضیہ میں
یہ بیان کیا گیا ہے کہ حکم سارے افراد پر لگایا گیا ہے، یعنی موضوع کے جتنے افراد ہیں سارے افراد پر حکم ہے۔ فہل کلیہ، تو وہ کیا ہے؟ کلیہ۔ اب اگر حکم ایجابی ہے تو موجبہ کلیہ ہو جائے گا، اور حکم سلبی اگر ہے تو سالبہ کلیہ ہو جائے گا۔ یعنی پازیٹو حکم ہے اگر تو موجبہ کلیہ، اور نگیٹو حکم ہے تو سالبہ کلیہ۔ وہی اما موجبتن، اور وہ یا تو موجبہ ہوگا، وسورھا کل، اور وہی اربعون، اور اس کی 4 قسمیں، لأنہ ان بینا فیہا ان الحکم علی کل الافراد، اس لیے کہ اگر اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حکم سارے افراد پر ہے تو کلیہ ہے۔ وہی اما موجبتن، اور وہ کلیہ یا تو موجبہ ہوگا اور اس کا سور ہے کل، یعنی موجبہ کلیہ کا سور کل ہے، لفظ کل ہے عربی زبان میں، اور ہر زبان میں الگ الگ سور رہے گا۔ جیسے اردو زبان میں ہر ہے، سب ہے، سارے ہے، یہ سب اردو زبان کے الفاظ ہیں، اور فارسی زبان میں لفظ ہر ہے۔ اس طرح سے ہر زبان میں اس کا سور ہے، اور اس کا سور کل ہے کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول کل نار حارۃ، ہر آگ گرم ہے، یعنی آگ کے جتنے بھی افراد خارج میں پائے جائیں گے سارے افراد گرم ہیں، تو یہاں حکم سارے افراد پر لگایا گیا ہے، اور یہ حکم ایجابی ہے، اس لیے یہ موجبہ کلیہ ہے۔ وَإِمَّا سَالِبَةٌ وَسُورُهَا لَا شَيْءَ وَلَا وَاحِدَ، یا سالبہ ہوگا، وہ قضیہ سالبہ ہوگا، اور اس کا سور لا شیء اور لا واحدہ، جیسے ہمارا قول لا شیء یا لا واحدہ من الناس بجماد، کوئی بھی انسان جماد نہیں، انسان کا کوئی بھی فرد جماد نہیں، تو یہاں جماد کی نفی انسان کے سارے افراد سے کی گئی ہے، حکم سلبی سارے افراد پر لگایا گیا ہے، تو یہ سالبہ کلیہ۔ وَإِن بُيِّنَ فِيهَا أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى بَعْضِ الْأَفْرَادِ، اور اگر اس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ حکم بعض افراد پر ہے، فَهِيَ الْجُزِيَّةُ، تو وہ جزیہ ہے۔ وَهِيَ إِمَّا مُوجِبَةٌ، اور یہ بھی یا تو موجبہ ہوگا اور اس کا سور بعض اور واحد، کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول بعض الحیوان یا واحد من الحیوان انسان، یعنی یہ کہیں کہ بعض حیوان انسان ہے، یا یہ کہیں کہ حیوان کی ایک نوع انسان ہے، تو یہ موجبہ جزیہ۔ وَإِمَّا صَالِبَةٌ، اور یا وہ جزیہ صالبہ ہوگا، وَسُورُهَا، اس کا سور یعنی صالبہ جزیہ کا سور 3 ہے، لیسا کل، اور لیسا بعض، اور بعض و لیسا، یہ 3 سور ہیں صالبہ جزیہ کے، تینوں کی مثال کا قولنا لیسا کل حیوان انسانا، سارے حیوان انسان نہیں، ہر حیوان انسان نہیں، تو یہ سالبہ جزیہ، ہر حیوان انسان نہیں۔ وَلَيْسَ بَعْضُ الْحَيْوَانِ بِإِنسان، اور بعض حیوان انسان نہیں، یہ بھی سالبہ جزیہ ہے۔ یا کہا بعض الحیوان لیس بِإِنسان، بعض حیوان انسان نہیں، تو یہ تینوں مثالیں سالبہ جزیہ کی۔ معلوم ہوا کہ سالبہ جزیہ کے 3 سور ہیں، لیسا کل، لیسا بعض، اور بعض و لیسا۔ اقول ھذا تقسیم ثالث للحملیہ باعتبار الموضوع، یہ حملیہ کی تیسری تقسیم ہے موضوع کے اعتبار سے۔
فموضوع الحملیت اما یکون جزئیا او کلیا، تو حملیہ کا موضوع یا تو جزئی ہوگا یا کلی ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ جُزْئِيًّا سُمِّيَتِ الْقَضْيَةُ شَخْصِيَّةً وَمَخْصُوصَةً، اگر اس کا موضوع جزئی ہو تو اس قضیہ کا نام شخصیہ اور مخصوصہ رکھا جاتا ہے۔ اما موجبہ، خواہ موجبہ ہو کا قولنا زید انسان، جیسے کہ ہمارا قول زید انسان، یہ کیا ہے؟ موجبہ ہے۔ یا سالبہ ہو کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول زید لیس بحجر، زید حجر نہیں۔ اما تسمیتها شخصیہ، اب اس کا نام شخصیہ اور مخصوصہ کیوں پڑا؟ تو نام وجہ تسمیہ بالکل ظاہر ہے، شخصیہ نام اس لیے پڑا کہ موضوع شخص معین ہے۔ موضوع کیا ہے؟ شخص معین ہے۔ اما تسمیتها شخصیہ، رہا اس کا شخصیہ نام رکھنا، فلین موضوعها شخص معین، تو اس لیے کہ اس کا موضوع شخص معین ہے۔ واما تسمیتها مخصوصہ، اور رہا اس کا نام مخصوصہ رکھنا، فلخصوص موضوعها، تو اس لیے کہ موضوع خاص، یعنی موضوع چونکہ شخص معین ہے تو بالکل خاص موضوع۔ ولما کان حاضر تقسیم باعتبار الموضوع لوحظ فی اسامی الاقسام حال الموضوع، اور جب کہ یہ تقسیم موضوع کے اعتبار سے، تو اقسام کے ناموں میں موضوع کے حال کا لحاظ کیا گیا ہے، یعنی جیسا موضوع اسی اعتبار سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ كُلِّيًّا، اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو، فَإِمَّا أَن يُبَيَّنَ فِيهَا كَمِّيَّةُ أَفْرَادِ الْمَوْضُوع، تو اگر اس میں موضوع کے افراد کی کمیت یعنی کلیت اور بعضیت کو بیان کر دیا گیا ہے کہ موضوع کے سارے افراد پر یعنی کل افراد پر حکم ہے یا بعض افراد پر حکم ہے، یہ سب بیان کر دیا گیا ہے۔ او لا یبین، یا بیان نہیں کیا گیا ہے۔ واللفظ الدال علیہ، اور وہ لفظ جو اس پر یا ایک علی کمیت الافراد یعنی افراد کی کمیت اور مقدار پر جو لفظ دلالت کرے، یسمى سورا، اس کا نام سور رکھا جاتا ہے۔ اخذ من سور البلد، یہ ماخوذ ہے کہاں سے؟ سور البلد سے۔ سور البلد شہر پناہ کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ شہر پناہ۔ تو پہلے شہر کے ارد گرد دیوار ایک کھینچ دی جاتی تھی تاکہ کوئی دشمن آ کر کے حملہ نہ کرے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شہر پناہ۔ اب آج کل یہ کام ملکوں کے سرحد پر ہوتا ہے کہ دیوار وہاں پر کھینچ دی جاتی ہے یا تار وہاں سے گزار دیا جاتا ہے تاکہ ادھر سے کوئی ادھر نہ آ پائے۔ تو شہر پناہ جیسے پورے شہر کو گھیر لیتی، ایسے ہی سور یہاں پر لگتا ہے، یعنی لفظ کل یا بعض جو شروع میں لگتا ہے تو یہ بھی محکوم علیہ کے افراد کو گھیر لیتا ہے، یعنی جن افراد پر حکم لگایا گیا ان افراد کو یہ گھیر لیتا ہے۔ یسمى سورن، اس کا نام سور رکھا جاتا۔ اخذ من سور البلد، یہ ماخوذ ہے سور البلد سے۔ کما انہ یحصر البلد ویحیط بہ، جیسے شہر پناہ شہر کو گھیر لیتی ہے، اس کا احاطہ کر لیتی۔ کذالک اللفظ الدال علی کمیت الافراد یحصرها ویحیط بها، اسی طرح سے وہ لفظ جو افراد کی کمیت پر دلالت کرتا ہے
وہ بھی افراد کو گھیر لیتا ہے اور ان کا احاطہ کر لیتا ہے۔ فَإِن بُيِّنَ فِيهَا کمیت افراد الموضوع، تو اگر اس قضیہ میں افراد موضوع کی کمیت یعنی مقدار بیان کر دی گئی ہے، سمیت القضیۃ محصورۃ و مصورۃ، تو اس قضیہ کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ قضیہ محصورہ اور مصورہ۔ اما انا محصورہ نام کیوں رکھا گیا؟ فلحصر افراد موضوعہ، تو اس لیے کہ موضوع کے افراد اس میں گھرے ہوتے ہیں۔ لفظ کل یا بعض جو اس پر داخل ہو جاتا ہے تو اس سے موضوع کے افراد گر جاتے ہیں۔ واما انہا مصورہ، اور رہا اس کا مصورہ نام رکھا جانا، فلاشتمالھا علی السور، تو اس لیے کہ وہ قضیہ سور پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہیا المحصورۃ اربعۃ اقسام، اور اس کی یعنی محصورہ کی 4 قسمیں۔ لأن الحکم فیہا اما علی کل الافراد او علی بعضھا، اس لیے کہ اس میں حکم یا تو سارے افراد پر ہوگا یا بعض افراد پر ہوگا۔ وَأَيًّا مَا كَانَ، اور جو بھی ہو، سارے افراد پر حکم ہو یا بعض افراد پر ہو۔ فَإِمَّا بِالْإِيجَابِ أَوْ بِالسَّلْبِ، حکم یا تو ایجابی ہوگا یا سلبی ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا عَلَى كُلِّ الْأَفْرَادِ، تو اگر اس میں حکم سارے افراد پر ہو، فَهِيَ كُلِّيَّةٌ، تو کیا ہے؟ کلیہ ہے۔ اما موجبہ، خواہ و موجبہ ہو، وسورھا، اس کا سور کل ہے، کیا ہے؟ کل۔ اب کل کی 2 قسمیں اصل میں آتی ہیں، ایک کل مجموعی اور ایک کل افرادی، ایک کل مجموعی اور ایک کل افرادی یا افرادی۔ مثلاً کہا جائے کہ جیسے لائٹ کا کھمبا ہے جو کئی کنٹل کا ہوتا ہے، اور اس کھمبے کو کھڑا کرنا ہے، اٹھانا ہے اس کو، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے، تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس گھر کے سارے افراد نے اس کھمبے کو اٹھایا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک ایک نے اٹھایا کہ سب نے مل کر اٹھایا؟ سب نے مل کر اٹھایا، تو یہ ہے کل مجموعی۔ یہ کیا ہے؟ کل مجموعی۔ اور مثلاً کہا کہ اس گھر کے سارے افراد کی فلاں جگہ دعوت ہے، یعنی گھروں بھر دعوت ہے۔ کیا کہا؟ گھروں بھر دعوت ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ایک فرد کی دعوت ہے۔ تو یہ کون سا کل ہے؟ یہ کل افرادی ہے۔ تو موجبہ کلیہ کا جو سور لفظ کل ہے، تو یہ کل مجموعی نہیں ہے بلکہ کل افرادی، یعنی کل فرد فرد، اور اس کا سور ہے کل، اے کل واحد واحد، یعنی ہر ایک ایک، لل کل المجموعی، کل مجموعی نہیں۔ کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول کل نار حارۃ، ہر آگ گرم ہے، تو اس کا معنی ہے کل واحد من افراد النار حارۃ، یعنی آگ کے افراد میں سارے افراد گرم ہیں۔ کوئی اما سالبہ، یا سالبہ ہوگا، وسورھا لا شیء ولا واحدہ، اور اس کا سور لا شیء اور لا واحدہ۔ کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول لا شیء یا لا واحدہ من الناس بجماعت، یعنی کوئی بھی انسان جماعت نہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِي عَلَى بَعْضِ الْأَفْرَادِ، اور اگر اس میں حکم بعض افراد پر ہو، فَهِيَ جُزِيَّاتٌ، وہ جزیہ خواہ موجبہ ہو، اس کا سور بعض اور واحد۔ کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں بعض الحیوان، یا یہ کہیں واحد من الحیوان انسان، بعض حیوان انسان ہیں، یا یہ کہیں کہ حیوان کی ایک نوع انسان ہے۔ اے بعض افراد الحیوان، او
او واحد من افرادہ انسان، یعنی بعض افراد حیوان یا حیوان کے افراد میں سے ایک فرد انسان، وہ اما سالبہ، اور یا وہ سالبہ ہوگا اس کا سور، لیسا کل، لیسا بعض اور بعض و لیسا کا قولینا، جیسے کہ میں کہیں لیسا کلو حیوان انسانن، یا کہیں لیسا بعض الحیوان انسانن، یا کہیں بعض الحیوان لیسا بھی انسان، تو یہ تینوں صورتیں سالبہ جزیہ کی۔ ہر حیوان انسان نہیں، یہ بھی سالبہ جزیہ۔ ہر حیوان انسان نہیں اس کا مطلب ہے کہ حیوان کے بعض افراد انسان نہیں، تو یہ کیا ہے؟ سالبہ جزیہ۔ یا کہیں لیسا بعض الحیوان، لیسا بعض الحیوان انسانن، بعض حیوان انسان نہیں، تو یہاں پر حیوان کے بعض افراد سے انسان کا سلب کیا گیا، تو یہ بھی سالبہ جزیہ ہے۔ یا کہیں بعض الحیوان لیسا بھی انسان، یا کہیں بعض حیوان انسان نہیں، تو یہاں پر بھی حیوان کے بعض افراد سے انسان کا سلب کیا گیا ہے۔ تو یہ تینوں مثالیں سالبہ جزیہ کی۔ والفرق بین الاسوار الثلاثہ، اب یہ سالبہ جزیہ کے جو تین سور ہیں، لیسا کل، لیسا بعض اور بعض و لیسا، ان تینوں سوروں کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو اس کو بیان کرتے ہیں کہ والفرق بین الاسوار الثلاثہ، یعنی تینوں سوروں کے درمیان فرق یہ ہے کہ انا لیسا کل دال علی رفع ایجاب الکلی بالمطابقت وعلی السلب الجزئی بالالتزام، ولیسا بعض و بعض و لیسا بالعکس من ذالک۔ پھر آئیے گا، تینوں سوروں کے درمیان فرق یہ ہے کہ لیسا کل یہ رفع ایجاب کلی پر بالمطابقت دلالت کرتا ہے، رفع ایجاب کلی پر کیسے دلالت کرتا ہے؟ بالمطابقت۔ ایجاب کلی تو آپ لوگ سمجھ لیے نا، ایجاب کلی کسے کہتے ہیں؟ ایجاب کلی یعنی موضوع کے سارے افراد پر حکم ایجابی لگایا گیا، وہ کیا ہے؟ ایجاب کلی۔ جیسے کہا کلو انسان حیوان، ہر انسان حیوان، تو انسان کے سارے افراد پر حیوان ہونے کا حکم لگایا گیا، تو یہ کیا ہے؟ ایجاب کلی۔ اب اسی لفظ کل پر اگر حرف سلب کو داخل کر دیا جائے، یعنی لیسا داخل کر دیا جائے، تو ایجاب کلی کا رفع ہو جائے گا، ایجاب کلی کا رفع ہو جائے گا۔ مثلا کسی نے کہا کہ سارے طلبہ آئے، تو یہ ایجاب کلی۔ اب اسی کی نفی کر دی اور کہا کہ سارے طلبہ نہیں آئے، تو یہ ایجاب کلی کا کیا ہو گیا؟ رفع ہو گیا، یعنی پہلے جو ایجاب کلی کا حکم تھا اب وہ حکم مرتفع ہو گیا، اس حکم کا رفع ہو گیا۔ تو فرق یہ ہے کہ لیسا کل رفع ایجاب کلی پر بالمطابقت دلالت کرتا ہے، رفع ایجاب کلی پر بالمطابقت دلالت کرتا ہے۔ کتنی بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ایجاب کلی کا اس سے رفع ہو جاتا ہے لیسا کل کے لفظ، اور ایجاب کلی پر جو اس کی دلالت ہوتی ہے وہ بالمطابقت ہوتی ہے۔ کیسے؟ بالمطابقت، یعنی لیسا کل کا جو معنی موضوع لہو ہے وہ ہے رفع ایجاب کلی،
لیسا کل کی وضع ہی اس لیے ہوئی ہے کہ ایجاب کلی کا رفع کیا جائے. لیسا کل کی وضع ہی اسی لیے ہوئی ہے کہ اس سے ایجاب کلی کا رفع کیا جائے. تو جب اس کی وضع ہی اس لیے ہوئی ہے کہ اس سے ایجاب کلی کا رفع کیا جائے تو رفع ایجاب کلی پر لفظ لیسا کل کی دلالت یہ مطابقتاً ہوگی، اور سلب جزئی پر اس کی دلالت بالالتزام ہوگی. سلب جزئی پر اس کی دلالت بالالتزام ہوگی. جیسے کہ کہا ہر حیوان انسان نہیں، ہر حیوان انسان نہیں، تو یہاں جہاں ایجاب کلی کا رفع ہو رہا ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ معلوم ہوا کہ بعض حیوان انسان نہیں. اب جیسے رات میں نیٹ کا رزلٹ آیا تو اب یہ کہا جائے کہ نیٹ کے امتحان میں شریک ہونے والے سارے اسٹوڈنٹس کامیاب نہیں ہوئے، تو یہ ایجاب کلی کا رفع ہے. اور اسی سے سلب جزئی بھی معلوم ہو گیا، اسی سے سلب جزئی بھی معلوم ہو گیا کہ بعض اسٹوڈنٹس ناکام ہیں، بعض اسٹوڈنٹس کامیاب نہیں ہیں. تو لیسا کل کی دلالت رفع ایجاب کلی پر بالمطابقت ہوتی ہے اور سلب جزئی پر اس کی دلالت بالالتزام ہوتی ہے. والفرق بین الاسوار الثلاثۃ، اور اسوار ثلاثہ کے درمیان فرق یہ ہے کہ لیسا کل رفع ایجاب کلی پر بالمطابقت دلالت کرتا ہے، وعلی السلب الجزئی بالالتزام، اور سلب جزئی پر اس کی دلالت بالالتزام ہوتی ہے. ولیسا بعض و بعض لیسا بالعکس من ذالک، اور لیسا بعض اور بعض لیسا اس کے برعکس، یعنی لیسا بعض اور بعض لیسا ان دونوں لفظوں کی دلالت سلب جزئی پر بالمطابقت ہوتی ہے. ان دونوں الفاظ کی دلالت سلب جزئی پر بالمطابقت ہوتی ہے اور رفع ایجاب کلی پر بالالتزام ہوتی ہے دلالت. اما انا لیسا کل دال علی رفع ایجاب الکلی بالمطابقت، رہا یہ کہ لیسا کل رفع ایجاب کلی پر بالمطابقت دلالت کرتا ہے. فَلِأَنَّا إِذَا قُلْنَا كُلُّ حَيْوَانٍ إِنسَانٌ، تو اس لیے کہ جب ہم کہیں کلو حیوان انسان، ہر حیوان انسان ہے، کوئی یہ کہے یکون معنی ثبوت الانسان لکل واحد واحد من افراد الحیوان، تو اس کا معنی ہوگا حیوان کے ایک ایک فرد کے لیے، حیوان کے سارے افراد کے لیے انسان کا ثبوت، یہ اس کا معنی. ہر حیوان انسان ہے تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ حیوان کے سارے افراد کے لیے انسان کو ثابت کیا گیا ہے. وَإِذَا قُلْنَا لَيْسَا كُلُّ حَيْوَانٍ إِنسَانًا، اور جب ہم کہیں کہ لیسا کلو حیوان انسان، ہر حیوان انسان نہیں، یکون مفہوم الصریح انہ لیسا یثبت الانسان لکل واحد، تو اس کا مفہوم صریح یہ ہے کہ انسان ہر ایک کے لیے ثابت نہیں. لیسا یثبت الانسان لکل واحد واحد من افراد الحیوان، یعنی جب ہم کہیں لیسا کلو حیوان انسانن تو اس کا مفہوم صریح یہ ہے کہ انسان حیوان کے افراد میں سے ہر ایک کے لیے ثابت نہیں، حیوان کے ہر ایک فرد کے لیے انسان ہونا ثابت نہیں. وَهُوَ رَفْعُ الْإِيجَابِ الْكُلِّ، اور یہ کیا ہے؟ ایجاب کلی کا رفع. یعنی پہلے تو ایجاب کلی تھا جب یہ کہا گیا تھا کہ ہر حیوان انسان ہے، اور جب اسی پر لیسا کو داخل کر دیا گیا کہ ہر حیوان انسان نہیں، تو وہ ایجاب کلی باقی ہے کہ اس کا ارتفاع ہو گیا، اس ایجاب کلی کا ارتفاع ہو گیا. تو معلوم ہوا
کہ لیسا کل کی دلالت رفع ایجاب کلی پر بالمطابقت ہوتی. اتنی بات آ گئی سمجھ میں. اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سلب جزئی پر اس کی دلالت بالالتزام ہوتی. اس کا یہ پہلو باقی ہے بھی. تو اب اس کو کل پڑھیے انشاءاللہ.